تو جو نبی کی بارگاہ کا اتنا بڑا وفادار ہو، جو مدینے والے آقا کا اتنا بڑا شیدائی ہو، جو مدینے والے آقا کی ناموز پر جان دینے کے لیے ہر وقت ہتھیلی میں لے کر ٹہلتا ہو، اس کے حکم کے آگے رات کے اس حصے کی حیثیت نہیں ہے، مجمع کی قلت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں مجمع نہ دیکھا جائے گا، یہاں رات کی تاریکی نہ دیکھی جائے گی، حکم حاکم مرگ مفاجات پر میں نے خطبے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو اللہ نے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل کی، نبی کے گھر والوں کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ حدیث شریف پڑھی جس کا تعلق امام حسن مجتبی سے ہے، وہ حدیث پڑھی جس کا تعلق امام حسین شہید اعظم سے ہے، راکب دوش مصطفیٰ سے ہے، اطرت پیغمبر سے ہے، لخت جگر مولائے کائنات سے ہے، نور نگاہ حضرت خاتون جنت سے ہے، راکب دوش مصطفیٰ سے ہے، شہزادہ قبا سے ہے، تاجدار کربلا سے ہے۔ عزیزان سی وقار ذہن و فکر کو حاصل کریں، بلا تمہید محمد مرتضی شریفی کی مختصر سی گفتگو ملاحظہ فرمائے۔ اے عزیزان سی وقار، مکہ معظمہ کی تقدس مآب دھرتی پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج کے 1500 سال پہلے جلوہ گر ہوئے، اور 1500 سال پہلے جلوہ گر ہو کر اپنی 63 سالہ مختصر سی زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ 4 رنگ عالم کے اندر ذات وحدہ لا شریک کے کلمے بلند ہونے لگے، اور لوگ خسرو عالم کے گھنگھور گھٹا سے نکل کر شمع اسلام کی مقدس روشنی میں آ گئے۔ یہ عزیزان سی وقار، مگر یہ تبلیغ اسلام نبی نے کیا ہے، ترویج جرم مصطفیٰ کیا ہے، اس کے ضرورے میں پیغمبر اسلام کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہے، طائف کے گھوٹوں میں پتھروں کی بارش کی ہے، مکہ کی دھرتی پر آپ کو پاگل مجنون کہا گیا ہے، اسی مکہ کی سرزمین پر آپ کو کنکروں کی بارش کی گئی ہے، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی ہے۔ اسی پر بس رہی مورخ لکھ رہا ہے کہ مکہ کی زمین پیغمبر اسلام پر تنگ کر دی گئی ہے، اور آخر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے فرمایا، اے محبوب، اے میرے حبیب لبیب، اب مکہ میں رہنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اے حبیب لبیب، راستے سفر باندھو اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ، اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بناؤ، وہاں سے تبلیغ اسلام کرو۔ اے عزیزان سی وقار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبے ربی پا کر مولائے کائنات کو اپنے بستر پر لٹا کر کے مکہ معظمہ امانتیں سپرد کیا، وصیتیں دی، اور فرماتے ہیں، اے علی مرتضیٰ، میرے بستر کو سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کو امانتیں دینا، فلا فلا کو یہ وصیت پہنچانا، اور جب ان کاموں سے فارغ ہو جانا تو اے علی ابن ابی طالب، تم بھی مکہ سے مدینہ آ جانا۔ مدینہ طیبہ کے لیے راستے سفر باندھ کر پیغمبر اسلام بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہیں، ساتھ میں مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، زیب و زر نہیں ہے، لالو گوہر نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ جو کہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ مقدس ہاتھ خالی ہے، جس ید اقدس کے عظمت و تقدس کا عالم یہ ہے، ہاتھ جسم سے اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت بے لاکھوں سلام۔
ایسے بے سبو سامانی کے عالم میں پیغمبر اسلام رستے سفر باندھ کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور جب نبی مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے کے انصار صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے ہمارے لیے مشقتیں برداشت کی ہے، صعوبتیں برداشت کی ہے، طائف کے گنڈوں اور پتھروں کی بارش کی ہے، مکہ کی دھرتی پر اذیتیں دی گئی ہے، طرح طرح کے مظالم کھائے گئے ہیں، مکہ کی زمین پیغمبر اسلام پر تنگ کی گئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے ہیں، آقا کے مصارف اخراجات بہت ہے اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو مدینے کے انصار صحابہ نے باہر مشورہ کیا اور مشورہ کر کے بہت سارا مال اکٹھا کیا اور سارا مال و اسباب لے کر مدینے والے آقا کے قدم ناز میں لا کر کے ڈال دیا، اور عرض کر رہے ہیں اے کائنات کے دولہا، آپ نے مشقتیں ہمارے لیے برداشت کی ہے، صعوبتیں میرے لیے برداشت کی ہے، مکہ کی دھرتی پر ظلم و ستم آپ نے میرے لیے برداشت کیا ہے، طائف کے گنڈوں نے پتھروں کی بارش کی ہے، مکہ کی دھرتی آپ پر تنگ کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ کفر و ضلالت کے گھنگھور گھٹا سے نکل کر ہم شمع اسلام کی مقدس روشنی میں آ سکے، جہنم سے نکل کر ہمیں جنت کا راستہ مل جائے، ہدایت کا راستہ مل جائے، یہ سب آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ اے کائنات کے دولہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے اور مصارف بہت ہے، اس لیے ہم تمام انصار صحابہ آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تحفہ پیش کر رہے ہیں، اے کائنات کے دولہا اسے قبول فرما کر ہمیں عزت عطا فرمائیے۔ ابھی مدینے کے انصار صحابہ یہ عرض کر ہی رہے تھے کہ اللہ نے مدینے سدرہ جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل سدرہ چھوڑو، روئے زمین پر جاؤ، مدینہ طیبہ پہنچ کر میرے محبوب سے کہہ دو، اے محبوب ان انصار صحابہ سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مگر اپنے اہل قرابت کی محبت کا پیغمبر اسلام نے اجرت مانگا نہیں تھا، اور انبیاء صادقین میں سے کسی نے بھی تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی، اور آپ دعا کریں کہ اس کی سنت پر مرتضی شریفی کا بھی عمل ہوتا رہے۔ کبھی کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ صحابہ کرام لے کر حاصل ہوئے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں، اور یہ